ایک عادل بادشاہ کی کہانی، انصاف، غرور اور انجام۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ مشرق کی سرزمین پر ایک عظیم سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ نہایت طاقتور اور دانا مانا جاتا تھا۔ لوگ اسے شاہ ظفر الدین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس کا محل آسمان سے باتیں کرتا اور اس کی فوج زمین پر بجلی کی طرح گرتی تھی۔ لیکن صرف تلوار اور طاقت ہی نہیں، یہ بادشاہ اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے دربار میں امیر و غریب، سردار و کسان سب کو برابر سنا جاتا۔ دروازے پر پہرے دار بھی غریب کی فریاد روکنے کی جرت نہ کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ رعایا اسے دل سے چاہتی تھی۔ لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا۔ جیسے جیسے دولت اور طاقت بڑھی، بادشاہ کے دل میں غرور بھی آنے لگا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی۔ وہ فیصلے کرنے لگا جن میں انصاف کی جگہ اپنی مرضی شامل ہوتی۔ ایک دن بادشاہ کے پاس ایک غریب بوڑھیا فریاد لے کر آئی۔ اس کا کھیت زبردستی وزیر اعظم نے چھین لیا تھا۔ بوڑھیا نے روتے ہوئے کہا، اے بادشاہ وقت، اب تو انصاف کے سایہ دار درخت ہیں، مجھے میرا حق دلائے۔ لیکن بادشاہ نے وزیر کے دباؤ میں آ کر فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ بوڑھیا آنکھوں میں آنسو لیے دربار سے نکل گئی اور جاتے جاتے کہہ گئی، اے بادشاہ، یاد رکھنا مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ الفاظ دربار میں گونج تو گئے مگر بادشاہ کے دل پر اثر نہ کر سکے۔ وقت گزرتا گیا، ظلم بڑھتا گیا اور انصاف کے ترازو جھکنے لگے۔ رعایا کے دلوں میں وہ محبت جو پہلے تھی اب خوف اور نفرت میں بدلنے لگی۔ بادشاہ کو احساس نہ تھا کہ جو تخت عوام کی دعاؤں سے قائم ہوا ہے وہ عوام کی بد دعاؤں سے بھی گر سکتا ہے۔ کچھ سال گزرے، سلطنت میں قحط آیا، کھیت سوکھ گئے، نہر میں پانی خشک ہو گیا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ رعایا نے امید لگائی کہ ان کا بادشاہ ان کی مدد کرے گا، لیکن بادشاہ اپنے محل میں جشن مناتا رہا، وزیروں اور درباریوں کے ساتھ محفلوں میں مصروف رہا۔ ایک دن وہی بوڑھیا جو برسوں پہلے اپنا کھیت کھو بیٹھی تھی دوبارہ دربار میں آئی۔ اس کے جسم پر کپڑا تک تن کا نہ تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، اے بادشاہ، یہ بھوک اور ظلم تمہیں کہچکا نہ چھوڑے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہوا اور حکم دیا کہ بوڑھیا کو قید کر دیا جائے۔ لیکن اسی رات بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کا تخت زمین میں دنس رہا ہے، تاج اس کے سر سے گر گیا ہے اور رعایا اس کے خلاف کھڑی ہے۔ ایک آواز گونجی، اے ظالم بادشاہ، تم نے انصاف چھوڑ دیا، اب تمہاری حکومت ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ صبح بادشاہ سخت گھبراہٹ کے ساتھ جاگا، لیکن غرور نے اسے سبق نہ لینے دیا۔ وہ اپنے جشن اور عیش و عشرت میں ڈوبا رہا۔ پھر وہ دن آیا جب سلطنت کے دشمنوں نے حملہ کیا۔ فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا، رعایا نے دروازے کھول دیے۔ وہ بادشاہ جو کبھی دنیا کا سب سے طاقتور سمجھا جاتا تھا تنہا رہ گیا۔ کہتے ہیں جب دشمن محل میں داخل ہوا تو بادشاہ محل کے ایک کونے میں تنہا بیٹھا روتا پایا گیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، کاش میں انصاف کرتا، کاش میں رعایا کی دعائیں لیتا، کاش میں غرور نہ کرتا۔ لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ سلطنت ٹوٹ گئی، تاج و تخت چھن گیا اور بادشاہ تاریخ کا ایک عبرتناک باب بن گیا۔ حکومت تلوار سے قائم نہیں رہتی، بلکہ انصاف اور رعایا کی دعاؤں سے قائم رہتی ہے۔